افرا تیزی سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی، جیسے ہر قدم اسے وقت کے پیچھے بھگا رہا ہو۔ نیچے آتے ہی اس کی نظر دیوار پر لٹکے گھڑیال پر پڑی۔ 7:55۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی نظریں خود بخود دائیں طرف کچن کی طرف مڑ گئیں۔ امی، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، حارث لینے گیا ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، جیسے وقت کم اور بات مکمل کرنی ضروری ہو۔ لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے ہی سکینہ بیگم کچن سے نکل آئیں۔ ان کی پیشانی پر خفیف بل تھے اور چہرے پر نرمی کے بجائے سنجیدگی تھی۔ ارے ٹھہرو افرا۔ ان کے لہجے میں روایتی ماں والی فکر تھی، لیکن آواز میں ضد کی ہلکی سی جھلک تھی۔ افرا رکی، پلٹی اور ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا امی؟ سب خیریت ہے؟ کوئی کام ہے یا کچھ منگوانا ہے؟ وہ قدرے عجلت میں گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج یونیورسٹی مت جاؤ، میں تمہیں بتانا بھول گئی، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں۔ تمہاری ساس نے کہا ہے کوئی سرپرائز ہے، بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو، کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ افرا کے چہرے پر حیرت اور جھنجھلاہٹ ایک ساتھ دھر آئی۔ امی، یہ تو ہر دوسرے ہفتے کا معمول بن چکا ہے، ہر بار کوئی نہ کوئی سرپرائز، کوئی دعوت، کوئی ضروری بات۔ کیا میری پڑھائی کی کوئی اہمیت نہیں؟ پلیز آپ سنبھال لیجئے گا۔ حارث بھی کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے، میرے ہی انتظار میں۔ اگر اب میں باہر جا کر اسے انکار کروں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ سکینہ بیگم کی آواز اب قدرے سخت ہو گئی۔ نہیں افرا، یہ بات اچھی نہیں لگتی، یہ تمہارے سسرالی ہیں، ان سے منگنی نہیں نکاح ہوا ہے تمہارا، بہتر ہے کہ تم جھک کر چلو، کچھ تعلقات میں برداشت بھی ضروری ہوتی ہے، اور حارث کو انکار کر دو، وہ برا نہیں مانتا۔ افرا نے ایک لمبی سانس لی۔ 3 سال سے جھک کر ہی تو چل رہی ہوں امی، لیکن جب میری پڑھائی ہی متاثر ہو رہی ہے تو میں برداشت کیسے کروں؟ یہ میرا مستقبل ہے۔ یونیورسٹی کی حاضری کم ہو جائے تو امتحان نہیں دینے دیتے، اور آپ کو سرپرائز کی پڑی ہے، فضول کے بہانے بازی ہیں۔ جب سٹینڈ لینا تھا، جب ان لوگوں کو بات کرنی تھی، تب اپنی اولاد کے سامنے بھیگی بلی بن گئے، اور اب بے وجہ مجھ پر حق جتا رہے ہیں۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں ماں والی سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی افرا، یہ صرف رسم و رواج کا معاملہ نہیں، یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ عورت کو سمجھداری سے گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور اپنے شوہر کو خوش بھی رکھنا ہوتا ہے، وہی عورت آگے جا کر معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ اگر تم اس طرح ضد میں آ جاؤ گی اور اپنا آپ برتر کر کے پیش کرو گی تو کبھی بھی اپنے رشتے کو نہیں بچا پاؤ گی، بلکہ یہی رشتہ ریت کی مانند تمہاری مٹھی سے پھسلتا چلا جائے گا۔ افرا نے غصے سے لب بھینچے۔ کیا صرف عورت ہی خوش رکھے؟ سسرال والے کیا سمجھیں گے کہ میں ایک طلبہ ہوں؟ میرے خواب ہیں، میری زندگی ہے۔ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میری یونیورسٹی ہے، ہر آئے دن اچھا نہیں لگتا۔ امی، آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ خواب بعد میں، فرض پہلے، سکینہ بیگم نے بے لچک لہجے میں کہا۔ امی پلیز، حارث باہر کھڑا ہے، میں اب نہیں رک سکتی۔ افرا نے دوپٹہ اور بیگ مضبوطی سے تھاما اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کون سا وہ کلیکٹر ہے؟ منع کر دو جا کر، اتنا ہی ضروری ہے تو نکاح کیوں کیا تھا؟ سکینہ بیگم کی آواز اب قدرے بلند ہو چکی تھی۔ افرا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، جیسے ضبط کے دھاگے کو گرا دے رہی ہو، پھر پیر پٹکتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے دروازے کی چوکھٹ پر سکینہ بیگم دیر تک اسے دیکھتی رہیں، چپ چاپ، جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کے بڑھتے قدموں کو سمجھنا تو چاہتی ہو، پر وہ ہر بار پیچھے رہ جاتی ہو۔ گھر کے سامنے گلی میں وہی پرانی سفید کلیٹس پارک تھیں۔ انجن بند تھا، لیکن کھڑکی نیچے کھلی ہوئی تھی۔ حارث ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے اور دوسرا ہاتھ موبائل پر چلاتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور خفگی دونوں کی آمیزش نمایاں تھی۔ جو ہی افرا دروازے سے نکلی، اس کی نظریں فوراً اس پر پڑیں، اور جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھی، حارث نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آ گئی مہرانی آپ، کب سے آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ مجھ غریب پر تھوڑی سی عنایت کر لیں، یا تو مجھے اپنا مخصوص وقت بتا دیں۔ کیا آپ میڈم اس وقت تک تیار ہو جائیں گی، یا پھر خدا کے لیے جلدی کر لیا کریں، ورنہ یا تو میں انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو جاؤں گا یا پھر یہ سورج ڈھل جائے گا۔ افرا نے لمبی سانس لی، چلتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، یار چپ ہو جاؤ، ہر وقت طنز کے تیر لے کر کھڑے رہتے ہو۔ ایک تو تم میری پریشانی نہیں سمجھتے، ہر بات تمہیں بتاؤں۔ بیسٹ فرینڈ وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ کس قرب میں مبتلا ہے۔
جبکہ وہ فوراً بولا کیا ہوا، سب خیریت ہے، باہر آؤں؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی نہیں یار، فضول میں تمہارا وقت ہی برباد ہوگا، آج یونیورسٹی نہیں جانا، میرے سسرال والے آ رہے ہیں، رات کو بتا دیتی تو نہ تمہارا وقت ضائع ہوتا اور نہ میری صبح کی نیند برباد ہوتی۔ حارث نے فوراً چہرہ بگاڑا جیسے کوئی بہت پرانا مسئلہ پھر سے تازہ ہو گیا ہو۔ تمہارے سسرال والے ہر آئے دن کیوں دھمکتے ہیں، کبھی سرپرائز، کبھی ناشتہ، کبھی دعوت، آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یا تو بیاہ کر لے جائیں تمہیں یا پھر قصہ ختم، ہر وقت کا تماشا ہو گیا ویسے ہی۔ افرا نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کر گاڑی میں جھانکتے ہوئے ہلکی خفگی سے کہا مسئلہ تو یہی ہے، ویسے یہ افرا نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کر گاڑی میں جھانکتے ہوئے ہلکی خفگی سے کہا یہی تو مسئلہ ہے، شوہر جا کر لندن بیٹھ گیا ہے اور سب بوجھ میرے کندھوں پر آ پڑا ہے، اب پتہ نہیں آج کیا خاص بات ہے۔ 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، تب کہا تھا آ کر رخصتی کر لو، تب اسے اپنے کام زیادہ پیارے تھے، اور جب اب میں اپنی پڑھائی میں ذرا سنبھلی ہوں تو ان کے شوق بڑھنے لگے ہیں۔ حارث نے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا افرا یار تم ٹینشن نہ لو، سسرال والے ہیں، کبھی نہ کبھی تو آنا ہی ہے، تم ایک کام کرو واپس جاؤ، میں تمہاری یونیورسٹی میں حاضری لگوا دوں گا، CR سے بات کر لیتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اتنی ٹینشن مت لیا کرو، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ افرا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دھر آئی۔ سچ کہہ رہے ہو، تم کرو گے میری حاضری؟ ہاں بھائی، میں نے اپنا نام حارث بغیر مطلب کے تھوڑی رکھا ہے، دوست ہوں تمہارا، ٹینشن نہ لو، میں مسئلہ حل کر دوں گا، مگر تم بھی ذرا ان سسرال والوں کو سمجھاؤ بھائی، ہر آئے دن آنا اچھی بات نہیں ہے، اس طرح تمہاری پڑھائی کافی متاثر ہوگی۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، جیسے کسی اندرونی دباؤ سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو گئی ہو، پھر نرمی سے بولی شکریہ یار، تم نہ ہوتے تو شاید میں کب کی ہار چکی ہوتی، اور رہی ان سسرال والوں کو سمجھانے کی بات، اگر میرے بس میں ہوتا تو کل ہی سمجھا دیتی، لیکن وہی بات، عورت کو ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر رشتے آباد ہوتے ہیں۔ بس اب مزید جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ اندر اور ذرا مسکرا کر ان سرپرائز والوں کا سامنا کرو، ورنہ پھر تمہاری ماں مجھے ہی فون کر کے ڈانٹے گی کہ میری بچی کو بگاڑ دیا، الٹا سیدھا سمجھاتا رہتا ہوں، حد ہو گئی بھائی، بچی کا دماغ خود آسمان پر رہتا ہے۔ وہ اس کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے بولا۔ افرا ہنس دی، سر ہلاتے ہوئے مڑی اور دوبارہ دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گاڑی کے شیشے سے حارث اسے دیکھ رہا تھا، ان نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، عشق، تشنگی، لیکن ایک فاصلہ جسے وہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی محبت ضرور تھی، لیکن وہ اپنی حدود جانتا تھا، وہ نکاح شدہ ہے اور اپنے شوہر سے شدید محبت کرتی ہے، اس بات کا احساس تھا۔ ہاں وہ لفظوں سے نہیں کہتی تھی، مگر اس کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ 3 سال کی جدائی اسے کیا سے کیا کر چکی ہے۔ اس نے سر جھٹکا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سیدھا یونیورسٹی روڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ محبتیں خاموش ہی رہتی ہیں، اور ان کا خاموش رہنا ہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، افرا بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور انگلیاں بے دلی سے اسکرین پر چل رہی تھیں، چہرے پر اکتاہٹ، پیشانی پر الجھن کی لکیریں اور آنکھوں میں بیزاری کا عکس واضح تھا۔ ارد گرد بکھرے کپڑے، بیڈ کے کونے پر رکھا ہوا یونیورسٹی بیگ اور کرسی پر لٹکی چادر، سب کچھ اس کی تھکن اور لاپرواہی کا آئینہ بنے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ زور سے کھلا اور سکینہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدم تیز اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ افرا نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ موبائل پر نگاہ مرکوز کر لی۔ تمہیں اسی لیے میں نے آج گھر روکا ہے۔ سکینہ بیگم کا لہجہ بلند اور سخت ہو چکا تھا۔ یہی ڈھنگ ہے؟ ایسے لاپرواہ بیٹھنے کا وقت ہے؟ کپڑے بدلو، تیار ہو، آ کر کچھ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ تمہاری ساس کو تمہارے ہاتھ کی بنی چیزیں بہت پسند ہیں، کچھ بنا لو، کب تک میں تمہیں ہدایتیں دے کر سیدھی راہ پر چلاتی رہوں گی؟ افرا خود بھی تھوڑا عقل سے سوچ لیا کرو۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے لمبی سانس لی۔ یہ سب کچھ 3 سال پہلے سوچا تھا نا میں نے، ہر ایک چیز کی تھی، تب ان لوگوں کو میری قدر نہیں ہوئی، اور اب کیوں آتے ہیں وہ لوگ بار بار؟ کتنی منتیں کی تھیں آپ نے 3 سال پہلے کہ رخصتی کر لیں، مگر صاف انکار کر دیا تھا کہ اگر آپ کو کہیں اور شادی کرنی ہے تو طلاق لے لیں، کیونکہ ان کے نواب زادے کو عیاشی کرنا زیادہ ضروری تھا۔
ہمارے لاکھ احتجاج کے باوجود وہ لندن چلا گیا تھا، حالانکہ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ روپیہ، پیسہ، ہر شے ان لوگوں کے پاس ہے، مگر کہتے ہیں نا امی، کچھ لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور وہی دل زندہ کرنے کے لیے وہ غیر عورتوں پر منہ مارتے ہیں۔ جہاں آپ نے میری شادی کروائی ہے وہ آدمی بھی ایسا ہی ہے، اور اب آپ آتی ہیں مجھے ہدایتیں کرنے کے لیے۔ سکینہ بیگم نے خفگی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں افرا؟ ایک ہی بات کو بار بار دہرا کر کیا ملے گا؟ تمہاری ساس کتنا کچھ کرتی ہے تمہارے لیے، ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر ہماری دہلیز پر کھڑی ہوتی ہے۔ کچھ خیال کرو بیٹا، کچھ تو لحاظ رکھو، اب اتنی بھی بدتمیزی اچھی نہیں لگتی۔ افرا کا چہرہ سرخ ہونے لگا، ضبط کی حد پار ہونے لگی تھی۔ کیوں نہ کروں بدتمیزی امی؟ 3 سال پہلے اس آدمی کے سامنے میں گڑ گڑائی تھی کہ رخصتی لے لو، بابا کی طبیعت خراب تھی، میں روئی، منت کی، تب اس کو ترس نہ آیا۔ اب مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا لا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی انہیں سر چڑھایا ہے۔ میرا بس چلے تو علیحدگی لے لوں، فضول لوگ ہیں، روایات کے نام پر کسی کی بھی بہن بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کو تیار کھڑے رہتے ہیں۔ سکینہ بیگم نے ایک لمحے کو آنکھیں سخت کیں، آواز میں تنبیہ بڑھ گئی۔ چپ ہو جاؤ افرا، تمہارے بابا کا علاج بھی اسی شوہر نے کروایا تھا، وہ خرچہ کسی اور نے نہیں اٹھایا تھا۔ اگر آج تمہارے بابا زندہ ہیں تو اسی کی وجہ سے، یہ بات مت بھولو۔ اور یہ جو تم علیحدگی کی بات کر رہی ہو وہ سوچ میں بھی مت لانا، اس وقت تمہارا باپ بچ گیا تھا، اگر انہیں تمہارے ارادے معلوم ہو گئے تو اب تمہارا باپ نہیں بچ پائے گا۔ افرا نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا، جیسے دل کی بات پھر سے دبا لی ہو۔ پتہ ہے امی، آپ کو بس ان کی عزت کا خیال ہے، میری تکلیف کبھی دیکھی نہیں، پڑھنا کبھی دکھے گی، کیونکہ چند پیسے جو انہوں نے آپ کو دکھا دیے تھے۔ سکینہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، جاتے جاتے سخت لہجے میں بولی، 15 منٹ میں تیار ہو کر کچن میں آؤ، ورنہ تمہیں خود لے جا کر کھڑا کروں گی۔ بہت ہو گئی تمہاری ضد، ہر بات پر ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ افرا، خود کو بدلنا سیکھو، اگر اتنی ہی خود سری رہی تو کبھی بھی خود کا گھر آباد نہیں کر پاؤ گی۔ دروازہ بند ہوا اور افرا نے خالی نگاہوں سے سامنے دیوار کو دیکھا، دل بوجھل، دماغ تھکا ہوا اور آنکھوں میں بے بسی، جیسے سسرال کی زنجیروں سے پہلے ہی باندھ دیا گیا ہو اور اب ہر دن صرف سمجھوتے کا نام ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شام کا وقت، آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور گلیوں میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گھر کے اندر کچن میں گرمی کا احساس مزید بڑھا ہوا تھا۔ افرا چولہے کے پاس کھڑی دوپٹے سے بار بار پسینہ پونچھتی تندہی سے کڑاہی میں چمچہ چلا رہی تھی، چہرے پر تھکن، ماتھے پر پسینے کی نمی اور دل میں ناگواری تھی۔ اسی لمحے اچانک دروازے کی ڈور بیل بجی، آواز ایسی تھی جیسے کسی نے خاص طور پر جھنجھلاہٹ بڑھانے کے لیے دبائی ہو۔ افرا نے چمچ زور سے پلیٹ میں پھینکا اور ہتھیلی سے پیشانی پونچھتے ہوئے تیز قدموں سے دروازے تک بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر ڈالا اور قدرے بلند آواز میں بولی، کون ہے؟ باہر سے ایک مانوس اور نرم سی آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹا، ہم آئے ہیں۔ افرا کی سانس گہری ہو گئی، اس نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، چہرے کے تاثرات سخت کیے اور دروازہ کھولا، لیکن اگلے ہی پل جیسے ساری تیاری، سارا غصہ اور شکایت لمحہ بھر کو منجمد ہو گئی۔ اس کے سامنے سفید شلوار قمیض میں ملبوس فارس خان زادہ کھڑا تھا، یعنی اس کا شوہر۔ قد دراز، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ، نظریں سیدھی اس پر۔ فارس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا، السلام علیکم افرا، کیسی ہیں آپ؟ اس کی پلکیں ایک لمحے کو تھم سی گئیں، اسے لگا جیسے سانس رک گئی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا لیکن بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ چہرے پر حیرت اور خفگی دونوں موجود تھے۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی فارس بغیر جھجک کے دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا اور کافی بے تکلف انداز میں پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ فارس کی ماں نائلہ بیگم کو اندر آتا دیکھ وہ فوراً آگے ہوئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ آئیے اندر۔ ساتھ میں نند سے بھی مختصر سا سلام کیا۔ السلام علیکم زری۔ فارس نے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا جیسے معمول کی بات ہو، ہلکے لہجے میں بولا، کافی کمزور ہو گئی ہو تم، کھایا پیا کرو کچھ۔ امی کہاں ہیں تمہاری؟ لہجہ، انداز، سب کچھ ایسے جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی فاصلہ تھا ہی نہیں، جیسے 3 سال کا وقت ایک پل میں سمٹ آیا ہو۔
افرا نے نظریں چرائیں، چہرہ سخت کیا اور اسپاٹ لہجے میں بولی، امی اندر ہی ہیں؟ پھر قدرے زور دے کر بولی، آئیے آنٹی اندر آئیے، سمینہ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئیں، جیسے اس کی برداشت کی حد اب دروازے پر ختم ہو چکی تھی۔ دماغ غصے سے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ فارس نے اس کے انداز کو محسوس کیا، آنکھیں قدرے گھمائیں اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ کمرے کے اندر جاتے وقت دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک موٹا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ الفاظ ادا ہو چکے تھے مگر اصل باتیں ابھی باقی تھیں۔ ان کی آواز سنتے ہی سکینہ بیگم بھی باہر آ گئی تھیں، لیکن سامنے فارس کو کھڑا دیکھ ان کا ریئیکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھیں اور پھر جیسے ہوش میں آتے فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، سر پر پیار کر کے اسے خوب دعائیں دی تھیں۔ اس کی ماں اور بہن سے سلام دعا کر کے انہیں بہت عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں خاموش سا وقار بکھرا ہوا تھا۔ صوفوں پر نئی سفید چادریں بچھی تھیں۔ میز پر افرا کے ہاتھ سے تیار کیے گئے اسنیکس اور چائے کی ٹرے رکھی تھی۔ ہلکی ہلکی خوشبو کبابوں سے اٹھ رہی تھی، مگر ماحول میں جیسے کچھ ان کہا سا دبا ہوا تھا۔ افرا ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ سکینہ بیگم اور نائلہ بیگم آمنے سامنے تھی اور درمیان میں فارس سکون سے نیم دراز انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ سکینہ بیگم نے مسکرا کر فارس کی طرف دیکھا، بیٹا آپ نے ہمیں اطلاع بھی نہیں دی، ہم آ جاتے ایئرپورٹ لینے۔ کتنے دن بعد پاکستان آئے ہیں؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ اس وقت وہ جتنا خوش تھی ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ فارس نے لبوں پر مخصوص سی مسکراہٹ سجائی، سب کو سرپرائز دیا ہے آنٹی، سوچا آپ کو بھی ویسے ہی سرپرائز دے دوں۔ پھر ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کہاں ہے وہ؟ سکینہ بیگم نے خوش دلی سے جواب دیا، ہاں سلمان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ تم جس ڈاکٹر سے ان کا علاج کروا رہے ہو وہ تو بہت ہی اچھا نکلا، بہت جلدی ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ ابھی آفس گئے ہیں، 1-1.5 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ فارس تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں بیٹا اتنا کم ہے، تم نے میرے شوہر کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولا، میں کون ہوتا ہوں زندگی دینے والا؟ زندگی دینے والا تو رب ہے، اور ویسے بھی آنٹی انکل کی صحت میرے لیے بہت اہم ہے۔ نائلہ بیگم نے بات کا رخ فوراً افرا کی طرف موڑا، ارے میری بیٹی اتنی خاموش کیوں ہے؟ شوہر کی آنے کی خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ بے اختیار بولی تھی، جب سے آئی تھی اس کی خاموشی ہی برداشت کر رہی تھی، ورنہ افرا کی عادت تھی وہ ہر ایک سے بہت باتیں کرتی تھی، لیکن آج بہت خاموش تھی اور یہ بات انہیں بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو اپنی نظریں میز پر جمائے بیٹھی تھی ایک دم چونکی، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے نرمی سے بولی، نہیں آنٹی بس تھوڑا کام کر کے تھک گئی ہوں، آپ کباب وغیرہ لیں، ابھی گرم ہیں۔ فارس نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، ہلکے لہجے میں مسکرا کر بولا، ارے آنٹی آپ کیوں میری بیوی سے اتنا کام کروا رہی ہیں؟ اب بہت ہو گیا، بس اب تو میں اسے بہت جلد اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ جبکہ سکینہ بیگم تو بس ان لفظوں پر ہی خوشی سے پاگل ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ افرا نے فارس کی بات سنی، سر کو زور سے جھٹکا جیسے اس کی بات کسی زبردستی کی دستاویز ہو۔ آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی مگر وہ فوراً دب گئی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس کرسی پر تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی اور چائے کی پیالی نائلہ بیگم کی طرف بڑھا دی۔ نائلہ بیگم نے افرا کو پیار سے دیکھتے ہوئے پیالی لی، بس بیٹا اب وقت ہے کہ تم اپنے گھر آ جاؤ، فارس کی زندگی میں خوشی لاؤ، 3 سال ہو گئے، اب دیر اچھی نہیں لگتی۔ سکینہ بیگم نے خوشی سے سر ہلایا، ہاں ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ افرا کو بہت سنبھال لیا، اب اس کے اپنے گھر جانے کا وقت ہے۔ خوشی سے کھلکھلا کر بولی، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کی 3 سال سے بیٹھی ہوئی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ افرا نے خاموشی سے ان باتوں کو سنا جیسے وہ لفظوں کی دیواروں میں گھری ہو۔ فارس اپنی چائے کی چسکی لیتا رہا جیسے سب طے شدہ ہو، بس رسمی مراحل باقی ہوں۔ کمرے میں سب مسکرا رہے تھے مگر افرا کے اندر ایک ضد، ایک تھکن اور ایک سوال خاموشی سے سر اٹھا رہا تھا، کیا یہ واپسی واقعی اس کی رضا سے ہوگی یا پھر ایک بار پھر اس سے ذلیل کیا جائے گا؟ کچن میں خاموشی تھی، بس چائے کے ابالتے پانی کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان لوگوں کو آئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے ایک بار پھر وہ چائے بنا رہی تھی۔ افرا نے احتیاط سے چائے کپ میں انڈھیلنا شروع کی، جیسے ہر حرکت سوچ سمجھ کر رہی ہو۔ چہرے پر سنجیدگی اور تھکن کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، آنکھوں میں الجھن اور ماتھے پر تیور کی خفیف جھریاں نمایاں تھیں۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازہ دھیرے سے کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ افرا نے پلٹ کر نہیں دیکھا،
لیکن ماحول کی تبدیلی سے فوراً اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی فارس نے پیچھے سے آ کر اپنے بازو اس کے گرد حائل کر لیے اور بے اختیار ہونٹ اس کے گال پر ضبط کیے۔ افرا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، یہ لمس اسے آگ جیسا لگا تھا۔ ہاتھ کب سے ہٹ گئے، وہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ فارس نے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا ہو گیا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، ایسے کرنٹ کھا کر کیوں دور ہو رہی ہو؟ کس بات کا اتنا منہ پھیلایا ہوا ہے؟ وہ لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ افرا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کپ دوبارہ تھاما اور اسپاٹ لہجے میں بولی، آپ باہر جائیے، میں چائے لے کر آ رہی ہوں، یہاں گرمی ہو رہی ہے، خانزادہ ہیں آپ، برداشت نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ سخت خالی اور سرد تھا، کوئی جذباتی رنگ نہ تھا۔ فارس نے تھوڑا جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا پتہ خانزادہ کیا کچھ برداشت کر لیتے ہیں؟ اس نے نظر گھما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خمار آلود نگاہیں جیسی اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں، ایک لمحے کے لیے اس کے پورے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی تھی، جبکہ وہ فوراً ہی بات کا رخ ایک بار پھر تبدیل کر گیا تھا۔ ویسے یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ افرا نے ایک پل کو اس کے لہجے کو محسوس کیا، اس میں ہلکا سا طنز تھا، دبی ہوئی مداخلت۔ اس نے گردن موڑ کر ایک نظر فارس کو دیکھا اور بے رخی سے بولی، ٹھیک جا رہی ہے۔ وہ مزید اسے نظر انداز کرتی، اس سے پہلے ہی فارس نے اچانک اس کی کلائی تھامی۔ افرا چونکی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اب بالکل قریب تھا۔ ایک بات یاد رکھنا افرا، فارس کا لہجہ دھیمے مگر سخت انداز میں بدل چکا تھا۔ افرا فارس خانزادہ، تم صرف میری ہو، میری بیوی ہو، اسی لیے بہتر ہوگا اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لو، کیونکہ اگر میں ٹھیک کرنے پر آیا تو تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہو جائے گا۔ میری اماں بھی بتا رہی تھیں، ان کے ساتھ بھی تم ایک دو بار مس بیہیو کر چکی ہو۔ میں ہرگز تمہارا یہ انداز برداشت نہیں کروں گی، اور آج جس طرح تم مجھ سے ملاقات کر رہی ہو، لڑکی یہ نہ ہو تمہارے لیے عذاب کھڑا کر دوں۔ افرا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، ایک لمحے کو جیسے اس کی سانس رک گئی، پھر اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آنکھوں میں ڈھکا چھپا خوف نہیں، غصہ اور صاف الفاظ لے آئی، آپ اپنی حد میں رہیے تو بہتر ہوگا، کیونکہ میں وہ 3 سال پرانی افرا نہیں ہوں جو آپ کے ڈانٹنے یا آنکھیں دکھانے پر ڈر کر چپ ہو جاتی تھی۔ اس کا لہجہ اب مستقیم اور دو ٹوک تھا۔ میں اب وہ افرا ہوں جو کسی کی نہیں سنتی، نہ ڈرتی ہے نہ دبتی ہے، بلکہ منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ جتنی ذلت اور جتنی رسوائی میں نے برداشت کرنی تھی میں برداشت کر چکی ہوں، اب مزید نہ ذلت برداشت کروں گی اور نہ ہی رسوائی، بس بہت ہو چکا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کی ٹرے اٹھائی، دوپٹہ کندھے پر درست کیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کچن سے باہر نکل گئی۔ فارس وہیں کھڑا رہ گیا۔ چائے کی بھاپ فضا میں تحلیل ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے بیچ کی تلخی اب صرف گرمی نہیں باقاعدہ ایک جنگ بن چکی تھی۔ وہ لوگ مزید آدھا گھنٹہ اور ٹھہرے تھے اور پھر زبردستی ہی فارس ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی اور باہر سے کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آ رہی تھی۔ افرا اپنے بستر کے کنارے ٹیک لگا کر چپ چاپ بیٹھی تھی، ذہن بھاری اور چہرے پر دن بھر کی تھکن نمایاں تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموشی سے چھت کو دیکھتی، پھر نظریں دیوار پر لگے گھڑیال پر جاتی۔ اچانک موبائل فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، پھر آہستہ سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے حارث کالنگ لکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی نرم لہر ابھری۔ ایک یہی شخص تو تھا جس نے اس کا برے وقت میں ساتھ دیا تھا، جب کوئی دوست اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے فوراً آواز آئی، اوہ بھائی، کیسی رہی سسرال والوں کے ساتھ آج کی میٹنگ؟ سب خیریت رہی؟ افرا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، پھر تنگ کر بولی، معلوم ہے تمہیں کیا سرپرائز لائے تھے وہ میرے لیے؟ حارث نے فوراً شوخی سے جواب دیا، ارے ہاں، یہی تو پوچھنے کے لیے فون کیا ہے۔ اب بتاؤ کون سا نیا سرپرائز آیا ہے؟ دیکھو اگر پرفیومز آئے ہیں تو آدھے میرے ہوں گے، تم وعدہ کر چکی ہو۔ افرا نے منہ بنا کر فون تھوڑا فاصلے پر کیا جیسے تنگ آ گئی ہو، پھر بولی، چپ ہو جاؤ لالچی انسان، پرفیوم یا کوئی گفٹ نہیں آیا، بلکہ خود فارس خانزادہ آیا ہے، لندن سے واپس لوٹ آیا ہے وہ۔ اس نے یہ بات بہت آرام دہ انداز میں کہی تھی، مگر دوسری طرف ایک دھماکہ ہوا تھا۔ چند لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے حارث کو یقین نہ آیا ہو۔ پھر مدھم آواز میں بولا، سچ کہہ رہی ہو؟ وہ واپس آ گیا؟ افرا نے ہلکے غصے سے سانس باہر نکالی۔ ہاں، لوٹ بھی آیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جتا رہا ہے کہ تم صرف میری ہو۔
میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں 3 سال پرانی افرا نہیں ہوں جو اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر جائے۔ آج کی افرا اس کا سامنا کر سکتی ہے اور کرے گی بھی۔ حارث نے فوراً سنجیدگی سے کہا، بس اپنا ہاتھ ہولا رکھنا، وہ خان زادہ ہے، اور اگر خان کو ایک دفعہ غصہ آ جائے نا تو وہ لوگ پھر کچھ نہیں سمجھتے۔ افرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ منہ بنایا، تو میں بھی خان کی بیوی ہی ہوں، اب کیسے اس کو سیدھا کرنا ہے یہ مجھے بخوبی آتا ہے۔ حارث ایک دم ہنس پڑا۔ افرا تم واقعی بدل گئی ہو، ویسے تمہارے اس غصے کا علاج بھی میرے پاس ہے۔ ویسے بتاؤ تمہیں آج یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ افرا کی آواز اب کچھ نرم ہو گئی۔ ہاں بتاؤ، کوئی خاص بات؟ حارث نے شوخی سے کہنا شروع کیا۔ خاص بات؟ تمہارے جانے کے بعد سب نے سمجھا آج کلاس ہی کینسل ہے۔ سیار اتنا پریشان ہوا کہ پرنسپل کے پاس جا بیٹھا، اور تمہاری دوست نمرا نے تو سمجھا تمہارے بغیر کینٹین بند ہے۔ افرا بے ساختہ ہنس دی۔ پاگل لوگ، میں ایک دفعہ کلاس نہ جاؤں تو سب کا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو پھر سوچو جب تم یونیورسٹی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خانزادہ ہاؤس چلی جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ حارث نے شرارتی لہجے میں کہا، لیکن لہجہ دکھ سے لبریز تھا۔ افرا نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی کی بات کرو، وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ فضا میں اب کچھ ہلکا پن سا آ گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے جیسی بوجھل نہ تھی۔ افرا کے چہرے پر وہی پرانی زندگی سے بھرپور روشنی واپس آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد ہی دوستی اسے کیسے کگار پر کھڑا کرنے والی ہے۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ کچن میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی اور چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ افرا یونیورسٹی کے لیے مکمل تیار تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، دوپٹہ کرینے سے سر پر رکھا ہوا تھا اور خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتی، چائے کی چسکیاں لیتی وہ گمسم سی لگ رہی تھی۔ اسی دوران سلمان صاحب جو کافی دیر سے اخبار ہاتھ میں تھامے سوچوں میں گم بیٹھے تھے، اچانک اخبار میز پر رکھتے ہوئے بولے، بیٹا ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ افرا نے نرمی سے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، چمچ ہاتھ میں رکھ کر بولی، جی بابا بولیے۔ چند لمحے وہ خاموش رہے جیسے الفاظ چننے میں ہچکچاہٹ ہو، پھر نرمی سے بولے، آپ کی والدہ بتا رہی تھیں کہ کل آپ کا رویہ فارس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ 3 سال پہلے آپ اور فارس کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ سب بگڑ گیا تھا، اور شاید اس سب کا ذمہ دار بھی میں ہی تھا۔ افرا نے فوراً چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے ان کی بات کاٹی، بابا آپ کبھی ذمہ دار نہیں تھے، ذمہ دار صرف وہ شخص تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، بابا کے رخصتی کر لو، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، ان کی خواہش ہے، مگر اس انسان نے میرے منہ پر انکار کیا تھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی، مگر وہ رکی رہی۔ تو اب میں کیوں اس کے ساتھ ٹھیک رویہ رکھوں؟ 3 سال بعد آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں، اور میں فوراً مان جاؤں گی۔ بابا کبھی بھی ٹوٹا ہوا گلاس جڑ نہیں پاتا، لفظ معاف ہو بھی جائے نا پر دل نہیں جڑتا۔ سلمان صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا ہماری بات تحمل سے سنیے تو صحیح، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ افرا نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ میں غصہ نہیں ہوں بابا، میں بس تھک گئی ہوں۔ ان 3 سالوں میں میں نے بہت کچھ سہا ہے، آپ کے سامنے نہیں کہا، مگر ہر دن ایک جنگ جیسا تھا۔ اب اگر میں تھوڑا سخت ہو رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ دوبارہ خود کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی بابا، میں صرف اپنی عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، باقی سب بعد کی باتیں ہیں۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا، میں جانتا ہوں آپ کی باتیں بالکل درست ہیں میری جان، لیکن اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنا خفا ہو رہی ہیں؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنے شوہر سے بات تو کریں۔ بیٹا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہاری خوشی کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تمہاری امی خوش نہیں ہے اس رویے سے، اور میں جانتا ہوں وہ تبھی مطمئن ہوں گی جب تم رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ، اور کہیں نہ کہیں یہ خواہش میری بھی ہے۔ آپ میری ایک ہی تو اولاد ہیں جسے میں ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمیں نہیں معلوم آپ کتنی اکیلی ہیں؟ افرا نے پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، میں اکیلی نہیں ہوں بابا، اور آپ ہرگز مت سوچئے کہ میں برا رویہ رکھ رہی ہوں۔ جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھا جاتا ہے۔ میں غصہ نہیں کر رہی بابا، میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ سلمان صاحب نے بات جاری رکھی، اچھا فی الحال آپ میری بات سنیے۔ کل نائلہ بیگم تمہاری امی سے بات کر کے گئیں، انہوں نے صاف کہا کہ ہم اس مہینے کی آخری تاریخ پر افرا کی رخصتی لے جائیں گے، اور تمہاری امی نے انکار نہیں کیا بلکہ راضی ہو گئی ہیں۔ افرا چند لمحے بالکل ساکت رہی، جیسے الفاظ رک گئے ہوں، پھر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آہستہ آہستہ سختی میں بدلنے لگے۔ کیا؟ اس کی آواز تھرا سی گئی۔
آپ لوگ اتنا بڑا فیصلہ وہ بھی بغیر مجھ سے پوچھے؟ بابا زندگی میری ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری مرضی میری خواہش کیا کچھ معنی نہیں رکھتی؟ سلمان صاحب نے تھوڑا نرمی سے کہا، بیٹا تمہاری پڑھائی بعد میں بھی مکمل ہو سکتی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم وہی کر رہے ہیں جو ایک باپ ماں اپنی بیٹی کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ افرا کی آنکھوں میں اب نمی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی بابا، جب میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر رخصتی کی بات کی، تب وہ کہاں تھا؟ اس وقت تو لندن جانا زیادہ ضروری تھا نا۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر سانس لیا۔ اب جب میں نے خود کو سنبھالا ہے، اپنی تعلیم اپنی زندگی کو ترجیح دینا شروع کی ہے، تو سب کو میری رخصتی یاد آ گئی۔ اب میں نہیں ہوں اس کے لیے میسر بابا، میں نہیں تیار۔ سلمان صاحب نے پیچھے سے اس کا نام پکارا، افرا بیٹا، مگر وہ تیزی سے کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس بابا منع کر دیں آپ، مجھے رخصتی نہیں کرنی، میں کوئی بوجھ نہیں ہوں جسے اتارنا ہے، مجھے اپنے لیے وقت چاہیے، وہ وقت جو اس نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی غصے میں تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ سلمان صاحب نے ایک بار پھر نرمی سے آواز دی، افرا سنو تو، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ پیچھے کمرے میں صرف باپ کی خاموش پکار رہ گئی تھی، اور وہ خالی کرسی جس پر کچھ لمحے پہلے ایک بیٹی بیٹھی تھی جو اپنے حق کی لڑائی خاموشی سے لڑ رہی تھی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑک پر رواں دواں تھی۔ دائیں بائیں درختوں کی قطار، ریڑیاں اور لوگوں کی چہل پہل جاری تھی، مگر گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حارث بیٹھا تھا، نظریں سڑک پر تھیں، مگر بار بار ایک جانب نظر پھیر کر ساتھ بیٹھی افرا کو دیکھ رہا تھا، جو مکمل خاموشی کے ساتھ غصے سے منہ پھیلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر خفگی اور بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی گزرا تو آخر کار حارث نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، کب تک مہرانی صاحبہ ایسے منہ پھیلا کر بیٹھی رہیں گی؟ کچھ بتانا پسند کریں گی یا خود ہی اندازے لگاتا رہوں؟ افرا نے فوراً تنگ کر جواب دیا، ابھی فی الحال مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، بے وجہ تمہیں سنا دوں گی، مت کہنا کہ پہلے سے نہیں بتایا تھا۔ حارث نے ہنسی دبائی، پھر سنجیدگی سے بولا، جب تک بتاؤ گی نہیں مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ ایک دفعہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ افرا نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو یا خود کو سنبھال رہی ہو، پھر ایک دم غصے سے بولی، بابا چاہتے ہیں کہ اب میں اس کے ساتھ رخصتی کر لوں، مگر میں نہیں جانا چاہتی اس انسان کے ساتھ کسی بھی صورت۔ تمہیں معلوم ہے نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا؟ حارث کے ہاتھ ہلکے سے اسٹیئرنگ پر سخت ہوئے، آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے افسردگی جھلکی، مگر وہ فوراً سنبھل کر بولا، دیکھو افرا، تمہاری سوچ شاید غلط ہو، ایک دفعہ اس انسان سے بات کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے پاس 3 سال پہلے ایسا کرنے کی کوئی مجبوری ہو۔ یار کوئی یوں ہی تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جاتا، خاص کر خانزادہ مرد، وہ تو اپنی بیویوں کو اپنی سپردگی میں رکھنا فخر سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اس نے تم سے نکاح کیا تھا، کوئی تو بات رہی ہوگی۔ افرا نے فوراً تیزی سے رخ موڑا، کوئی بات نہیں تھی، اس انسان نے بس لندن جانا تھا، آزادی چاہیے تھی، عیاشی کرنی تھی، جب دل بھر گیا تو یاد آیا کہ بیوی بھی ہے، اب آ کر رخصتی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا، ہر لفظ میں دکھ کی ایک پرانی پرت تھی۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، پھر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ گاڑی کا ماحول ایک بار پھر خاموشی کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے، کیونکہ جب دل بوجھل ہو تو دلیلیں نہیں صرف وقت کام آتا ہے۔ سڑک پر گاڑیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن افرا کا دل کہیں پیچھے ہی چھوٹتا جا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اتوار کی دوپہر تھی، گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سورج اپنی تپش کے ساتھ آسمان پر قابض تھا، اور کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ افرا اپنے بستر پر بیٹھی نیم دراز انداز میں موبائل پر کچھ سکرول کر رہی تھی۔ آج یونیورسٹی سے چھٹی تھی، اسی لیے ذہنی سکون کچھ زیادہ تھا، مگر دل کے کسی گوشے میں اب بھی وہی کشمکش پل رہی تھی۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چونکی اور اسکرین کی طرف دیکھا۔ ایک انجان نمبر۔ اس نے قدرے لا تعلقی سے موبائل ایک طرف رکھ دیا، مگر گھنٹی مسلسل بجتی رہی، 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر 5ویں بار افرا نے جھنجھلا کر فون اٹھایا اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے گہری بھاری آواز ابھری، کیسی ہو مائی سویٹ ہارٹ وائف؟ افرا نے جیسے لمحہ بھر کو سانس روک لی، آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر نفرت کا تاثر آ گیا۔ وہ خاموش رہی، مگر پھر تلخی سے بولی، آپ فارس سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ہنسی کی ہلکی سی آواز سنائی دی، واہ جناب،
آواز سے پہچان لیا۔ اتنی محبت؟ افرا نے ضبط سے آنکھیں بند کیں جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر غصے سے بولی، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ کیا ضرورت آپ کو میری یاد آنے کی؟ پلیز مجھے پریشان مت کریں اور دوبارہ اس نمبر پر فون مت کیجیے گا۔ فارس کا لہجہ اچانک زرد ہو گیا۔ اگر تم نے کال کاٹی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افرا نے حیرت اور غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا کہا؟ فارس مزید سخت لہجے میں بولا، کیا بتایا ہے تم نے اپنے باپ کو کہ تم رخصتی نہیں چاہتی؟ وجہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہوا ہے۔ افرا کا صبر جیسے لبریز ہو چکا تھا۔ آپ کو واقعی نہیں معلوم وجہ کیا ہے؟ 3 سال پہلے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، فارس نے زور سے بات کاٹی۔ چپ ہو جاؤ، ایک ہی بات کا راگ الاپتے رہتے ہو۔ بہت ہو گیا وہی قصہ، ایک ہی جملہ سن سن کر تھک گیا ہوں۔ افرا کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی جھلکی۔ آپ کے لیے یہ بات معمولی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ میری عزت نفس ہے، میری خودداری ہے۔ اور خبردار جو دوبارہ اس نمبر پر فون کیا۔ یہ کہتے ہی اس نے تیزی سے کال کاٹ دی۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور چہرے پر پسینے کی ہلکی سی تہ ابھر آئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان مچ چکا تھا۔ وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی، ایک فیصلہ، ایک زخم، ایک تعلق جس نے اس کی زندگی کو 3 سال سے جھکڑ رکھا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے آنے والی نارنجی روشنی نے ماحول کو نرم اور خاموش سا بنا دیا تھا۔ افرا نہا کر تولیے میں لپٹی ہوئی بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکاتے ہوئے باہر نکلی تو اچانک اس کے قدم دروازے پر رک گئے۔ وہ ساکت ہو کر رہ گئی جب نظر سامنے بیڈ پر لیٹے ہوئے فارس خانزادہ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں یکدم حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو تھم گئی ہو۔ وہ فوری طور پر تولیہ سنبھالتے ہوئے گھبرائی اور سخت لہجے میں بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ فارس نے آرام سے کروٹ بدلی، نظریں اس پر ٹکائیں اور معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے گداز حسن کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں مچلا تھا۔ افرا نے تیزی سے الماری کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر پھر رک گئی۔ پلیز باہر جائیے، مجھے کپڑے تبدیل کرنے ہیں۔ فارس نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، ارادہ تو میرا کچھ اور بن رہا ہے، ویسے بھی شوہر ہوں تمہارا، کپڑے چینج کر لو، میں آنکھیں بند کر لوں گا۔ افرا کی نظریں تیز ہو گئیں، آپ صرف میرے منکوہا ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اگر تھوڑی سی شرم باقی ہے تو باہر چلے جائیے۔ فارس کی مسکراہٹ ذرا مدھم ہوئی مگر لہجہ اب بھی نرمی میں لپٹا ہوا تھا۔ تم مجھے اپنے ہی کمرے سے باہر نکال رہی ہو؟ اتنی ہمت؟ افرا نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے، آپ مت جائیے، میں خود چلی جاتی ہوں امی کے کمرے میں۔ فارس فوراً بیڈ سے اٹھا، تیزی سے قدم بڑھا کر اس کا بازو تھاما اور نرم مگر دباؤ والے لہجے میں بولا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری افرا۔ افرا نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ وہ اب زبان کا بھی حساب ہونے لگا۔ 3 سال تک جب لندن میں عیاشی کر رہے تھے تب میری فکر نہیں آئی، تب زبان نہیں تھی میری، اب آئے ہیں حق جتانے۔ اس نے سختی سے اپنا بازو چھڑایا اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے لگی، فارس نے پیچھے سے اس کے تولیے کا ایک سرا پکڑا۔ وہ کھلتا اس سے پہلے ہی افرا خود کو مکمل طور پر سنبھال چکی تھی۔ تولیہ کھینچ کر اس نے درست کیا اور قدرے فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر اب بھی غصہ نمایاں تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ فارس نے اپنے قدم تھوڑے آگے بڑھائے، لہجہ قدرے تھما ہوا تھا مگر تیز بھی۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے وہاں آ کر دیکھا تھا کہ میں لندن میں عیاشی کر رہا تھا، یا بس سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا؟ افرا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ معلوم ہے مجھے خانزادہ صاحب، لندن میں جا کر عیاشی ہی کرتے ہیں لوگ، اور خاص کر آپ جیسے نوابزادے، جنہیں بیویوں کی قدر تب آتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے۔ فارس کا چہرہ سخت ہوا، آواز میں غصہ ابھر آیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو افرا، جب تمہیں کسی حقیقت کا علم ہی نہیں تو یوں لمبی زبان چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بار بھی تم نے مجھ سے پوچھا، جاننے کی کوشش کی کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ اگر میں نے رابطہ نہیں کیا تو کبھی تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ افرا کی آنکھوں میں ایک چبھتا ہوا طنز تھا۔ کیوں پوچھتی، جب آپ کے دل میں جگہ ہی نہیں تھی میرے لیے، جب آپ کا اپنا ارادہ ہی نہیں تھا مجھے اپنانے کا، تو میں کیوں کسی خود غرض انسان سے اپنی بے عزتی کرواتی؟ فارس کا ضبط ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور دھاڑا، بکواس بند کرو افرا، تم نہیں جانتی کچھ بھی۔ لندن میں رہتے ہوئے بھی میں تمہاری ایک ایک بات سے واقف تھا،
تمہارے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، تم یونیورسٹی کب جاتی ہو، کون تم سے ملتا ہے، سب کچھ جانتا تھا میں۔ افرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ لمحے بھر کو حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ فارس نے سرد لہجے میں کہا، وہ جو تمہارا بیسٹ فرینڈ بن کر تمہارے ساتھ پھر رہا ہے نا؟ حارث، وہ میرا بندہ ہے۔ افرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ ہاں، فارس نے دبا ہوا غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اسے میں نے تم پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ ہر مہینے اسے تنخواہ دیتا رہا ہوں، تمہارے آس پاس رہنے کے لیے۔ افرا کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی، جیسے زمین گھومنے لگی ہو۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، حارث ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا دوست ہے۔ فارس نے سرد لہجے میں کہا، دوست تھا یا تمہیں دھوکے میں رکھنے والا ایک مہرا؟ یہ اب تم خود سوچ لو۔ افرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ بہنے نہیں دیے۔ دل ٹوٹنے کی وہ آواز کمرے میں گونجی، مگر دل کے اندر ایک بھاری دھماکہ ضرور تھا۔ حقیقت کی یہ گونج اس کے اندر ایک خلا پیدا کر گئی، ایک ایسا خلا جس میں اعتماد دفن ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے میں لندن میں عیاشی کر رہا تھا؟ سچ سننا چاہتی ہو نا؟ تو سنو، میں وہاں اپنی بڑی بہن کی خدمت کے لیے گیا تھا۔ افرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ماتھے پر بل گہرے ہو گئے۔ فارس نے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے رکھتے ہوئے کہا، ہاں، میرے بابا نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی سے ایک ہی بیٹی، میری بڑی بہن، جسے برین ٹیومر تھا۔ اس کا علاج لندن میں چل رہا تھا اور وہ اپنی دماغی حالت کی وجہ سے صرف مجھے پہچانتی تھی، صرف مجھ پر اعتماد کرتی تھی۔ افرا نے بے یقینی سے نظریں جھکائیں۔ میرے گھر والوں کو یہ سب معلوم نہیں تھا، نہ ہی تمہیں بتایا، کیونکہ اگر تمہیں بتا دیتا تو امی کو پتہ چل جاتا کہ بابا کی پہلی بیوی بھی ہے، تو وہ ٹوٹ جاتی اندر سے۔ اس کی آواز میں نمی آ چکی تھی، مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ میں بس اسی لیے خاموش رہا، سب کچھ اندر رکھ کر وہاں رہا۔ افرا خاموش رہی، جیسے اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ فارس کی آواز مزید گہری ہوئی، لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود میں نے تمہارے بابا کا علاج کروایا، تمہاری یونیورسٹی کی فیس ادا کی، تم پر نظر رکھی تاکہ تم ہر جگہ محفوظ رہو۔ میں دور تھا مگر بے خبر نہیں تھا، اور آج تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں وہاں عیاشی کر رہا تھا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے سچ نہیں پوچھا، بس فرض کر لیا۔ وہ رکی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ نہیں ملے۔ فارس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، میری بہن مر چکی ہے افرا، اسی لیے میں لوٹا ہوں، ورنہ شاید اب بھی تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 3 سال پہلے والی وہ نرم دل افرا آج اتنی بدگمان اور تلخ ہو چکی ہوگی۔ افرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، لیکن وہ نے بہنے نہ دیا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا، سر کو ایک طرف ہلکا سا جھٹکا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تم جس انداز میں میرے کردار کا فیصلہ کر رہی ہو، اس کا دکھ شاید میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بعض دفعہ خاموشی قربانی ہوتی ہے، بے وفائی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا اور بغیر افرا کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میں ایک الگ ہی گونج تھی، جیسے کوئی فیصلہ، کوئی وضاحت اور کوئی صبر، سب ایک ساتھ پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ افرا وہیں کھڑی رہ گئی، سن سی ساکت، جیسے کسی نے ایک لمحے میں اس کے یقین کو ہلا دیا ہو۔ لفظ بہن مر چکی ہے اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، دل کی دھڑکن جیسے کہیں پیچھے رہ گئی ہو، وہ صرف ایک ہی سوچ میں گم تھی، میں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا، اور یہ ایک لفظ اس کی جان لے چکا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف چھت سے لٹکتا ہوا پنکھا چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ افرا بستر پر ٹانگیں سمیٹے گمسم بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر وہ تھکن نمایاں تھی جو جسم کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ موبائل بار بار وائبریٹ ہو رہا تھا، اسکرین پر ایک ہی نام چمک رہا تھا، حارث۔ پہلے تو اس نے فون کو نظر انداز کیا، اسکرین بند کر کے دوسری طرف منہ موڑ لیا، مگر چند لمحوں بعد جیسے ضبط جواب دے گیا۔ وہ جھٹکے سے موبائل اٹھا کر فون ریسیو کر گئی۔ کہاں تھی تم؟ دوسری طرف حارث کی آواز میں خفگی اور فکر نمایاں تھی۔ پورا دن اتنے میسیجز کیے، ایک کا بھی جواب نہیں دیا تم نے۔ چند لمحے افرا خاموش رہی، پھر اس کے لہجے میں ایک ایسی سرد مہری اتری کہ دوسری جانب سننے والے کے لیے بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ حارث؟ صرف میرے شوہر کے آدمی۔ دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی، جیسے الفاظ کا بوجھ دل پر آن گرا ہو۔ اب کیوں چپ ہو؟ افرا کا لہجہ بلند ہوا، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ پوچھو مجھ سے کیسی ہوں، کیا کر رہی ہوں، کس حال میں ہوں؟ آخر کو آپ آ گئے، انفارمیشن بھی تو پہنچائیں گے آگے۔
اگر آپ کام نہیں کریں گے تو نوکری سے نکال دیا جائے گا نا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے۔ میرے دوست ہوتے ہوئے تم نے میری پیٹھ میں خنجر کھونپا۔ 3 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کیا تم پر۔ اور تم نے ایک بار بھی سچ نہیں بولا کہ میں تمہارا دوست نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا گارڈ ہوں۔ حارث نے گھبرا کر کہا، افرا میری بات سنو، میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، مجھے کوئی وضاحت نہیں سننی۔ وہ تقریباً چیخی تھی۔ تم نے 3 سال مجھے ایک ایسے انسان کے لیے دھوکے میں رکھا جو میرا شوہر ضرور تھا، مگر میرے دکھ میں، میری زندگی میں، میرے بابا کی بیماری میں کبھی شامل نہیں ہوا۔ اس کے آنسو اب کھل کر بہنے لگے تھے، آواز روند گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا حارث کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے۔ جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی وہی مجھے سب سے کمزور لمحے میں توڑ دے گا۔ افرا پلیز ایک موقع دے دو مجھے، میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ نہیں حارث، وہ دھیرے سے بولی جیسے تھک گئی ہو، تم اب میرے لیے مر چکے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو حارث، ایک دفعہ جو میرے دل سے اتر جاتا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ آئی ہیٹ یو۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا، اور شاید ایک دوستی کی ڈوری اور ایک رشتے کی مضبوطی بھی کاٹ دی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر بستر پر گرا اور وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ دوسری طرف فون لائن پر حارث کی آواز گونج رہی تھی، ہیلو افرا، پلیز افرا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دھوکے کے بعد لفظ کبھی بھی زخم نہیں بھر سکتے۔ 1 مہینے بعد کمرے کی فضا پر گہری خاموشی طاری تھی۔ نرم سنہری روشنی میں کمرہ سجا ہوا تھا، گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر دلہن بنی افرا سر جھکائے بیٹھی تھی، ماتھے پر بندیا، ہاتھوں میں مہندی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ آج کی رات جیسے ہر لڑکی اپنی زندگی کی خاص رات سمجھتی ہے، افرا کے لیے ایک الجھتی ہوئی خاموشی بن گئی تھی۔ باہر شادی کی ہلچل، رسموں کی رونق اور سب کے چہروں پر خوشی کے رنگ تھے، مگر کمرے کے اندر 2 دل ایک عجیب کشمکش سے گزر رہے تھے۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ فارس خان زادہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جیت یا فتح کا تاثر نہیں تھا، بلکہ تھکن، وقت کا بوجھ اور ایک نرم سی ندامت تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے افرا کو دیکھتا رہا، جو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر دھیرے سے بولا، جاؤ جا کر کپڑے بدل لو اور صوفے پر آرام سے سو جاؤ۔ مجھے اندازہ ہے تمہارے دل میں میرے لیے ابھی بھی نفرت ہی ہوگی، اور شاید یہ بھی تمہارے لیے آسان نہیں۔ افرا نے یکدم سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اور نمی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ فارس میری بات سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فارس ایک لمحے کو رکا، اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کیا بات کرو گی اب؟ یہی نہ کہ تم شرمندہ ہو، تمہیں لگا میں بے وفا تھا، تمہیں میرے بارے میں جو غلط لگا وہ سب میرے کردار کا حصہ تھا۔ افرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں پلیز میری بات مکمل ہونے دو فارس۔ فارس نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ افرا نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں غلط تھی فارس، میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا رہا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، بھلا دیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تم کس حالت میں تھے، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا۔ فارس خاموش رہا، نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اگر تم نے مجھے ایک بار بتایا ہوتا، صرف ایک بار، کہ تم لندن میں اپنی بیمار بہن کے پاس تھے، تو شاید میں تم پر ناز کرتی، تمہارا ساتھ دیتی، مگر تم نے خاموشی کو ترجیح دی اور میں نے تمہیں قصوروار ٹھہرا دیا۔ افرا کی آواز بھرا گئی تھی، مگر اب جب سچ سامنے ہے تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ تم نے میرے بابا کا علاج کروایا، میری پڑھائی جاری رکھی، اور میں سمجھتی رہی تم نے سب ختم کر دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم شرمندہ نہ ہو اور نہ ہی خود سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے تمہیں۔ نہ بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں یہ بات آگے پیچھے نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا افرا، کیونکہ مجھے ڈر تھا، ڈر کہ اگر میرے گھر والوں کو میرے باپ کے ماضی کا علم ہو گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ میں تمہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے لگا تم سمجھو گی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ مجھے تمہیں اعتماد میں لے کر یہاں سے جانا چاہیے تھا۔ میرے باپ کا کردار ہر ایک کی آنکھ میں بہت ہی گرا ہے۔ میری ماں ان سے بہت محبت کرتی ہے، ان کے مر جانے کے بعد بھی وہ آج ان کے نام پر زندگی گزار رہی ہے، اسی لیے میں کچھ بھی ان کے آگے آنے نہیں دے سکتا تھا۔ افرا نے خاموشی سے اس کی بات سنی، آنکھوں میں نمی ابھری ہوئی تھی۔ فارس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے آگے دیکھا، جیسے کوئی پرانی یاد دہرا رہا ہو۔ ان 3 سالوں میں نے صرف تمہاری کال، تمہارے میسج اور ایک وضاحت کا انتظار کیا،
لیکن ہم دونوں ہی اپنی اپنی سوچ کے قیدی بن گئے۔ تم مجھے سمجھ نہ سکی اور میں تمہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو کھو دیا، صرف خاموشی کی وجہ سے۔ افرا نے گہری سانس لی اور آہستگی سے بولی، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ وضاحت نہ سوال، بس ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں فارس کہ میں غلط نہیں تھی، میں بس اندھیرے میں تھی اور روشنی تم نے کبھی دکھائی ہی نہیں۔ فارس فوراً آگے جھکا، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں اور یہی سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ تم غلط نہیں تھی افرا، میں تھا جو تم سے دور رہا، تم پر بھروسہ نہ کر سکا اور سب خود ہی سہ گیا۔ افرا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، لیکن اب ہمارے پاس وقت ہے، ایک مکمل زندگی ہے، بھول جاؤ ماضی کو افرا، آؤ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، صرف تم، میں اور وہ اعتماد جو ہونا چاہیے تھا۔ ہمیشہ سے افرا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور ہونٹوں میں ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ۔ میں تیار ہوں، لیکن ایک وعدہ، فارس کبھی مجھے غلط مت سمجھنا، اگر کبھی کچھ الجھ جائے تو سوال کرنا چھوڑنا نہیں، میں نے بہت کچھ سہ لیا ہے، اب برداشت نہیں۔ فارس نے فوراً نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں افرا، تمہیں کبھی غلط نہیں سمجھوں گا، تم میری بیوی ہو، میرا فخر ہو، میری زندگی ہو، اور مجھے معاف کر دو ان 3 برسوں کی دوری، غلط فہمی اور خاموشی کے لیے۔ افرا کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو اس کے سینے پر گرا اور لمحے بھر کے لیے دونوں ایسے سمٹ گئے جیسے وقت، شکوے، فاصلے سب مٹ چکے ہوں۔ یہ اختتام نہیں تھا، یہ ایک نیا آغاز تھا، مضبوط، سچا اور مکمل۔